صاحب الزمان عليك السلام أقبل إلينا عجل يا إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على عذابهم ومنكر فضائلهم وواصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. پڑھ دیجیے محمد آل محمد پر اللہم صل علی محمد پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے یہ توفیق عنایت کی کہ اس سلسلے کو جاری کر سکیں، اور دعا یہ ہے کہ تظہور امام زمانہ علیہ السلام انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے ملحق ہو جائے، مل جائے، اور ہم اماموں کو یاد کرنے والوں میں سے ہوں۔ موضوع جو آپ لوگوں کی خدمت میں آج کے دن کے حوالے سے پیش کیا گیا وہ ہے کہ حکومت امام زمانہ علیہ السلام کا اجمالی خاکہ۔ موضوع پر آنے سے پہلے مختصر سی تمہید ہے، وہ یہ کہ اس موضوع کے اوپر کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ یہ میں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بہرحال اجمالی خاکہ ہے، آج کا درس ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کے لیے مزید راہیں ہموار ہوں کہ اگر آپ اس موضوع کے اوپر کام کرنا چاہیں تو میں بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس پر کام کریں تو یقین جانے کہ 10 درس ایک پورا عشرہ جو ہے وہ اس عنوان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ حکومت امام زمانہ علیہ السلام کا تصور، اور اس حکومت میں کیا ایسی چیزیں ہوں گی، اس حکومت کی کیا ایسے امتیازات ہیں کہ جو دیگر حکومتوں کے اندر نہیں پائے جائیں گے۔ دیگر حکومتوں کے اندر آپ کو وہ چیزیں مل ہی نہیں سکتی، محال ہے، محال۔ لہذا اگر اس موضوع پر کوئی طالب علم کام کرنا چاہتا ہے یا کوئی شخص کام کرنا چاہتا ہے تو وہ بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ دنیا کے اندر اس وقت جتنی بھی حکومتیں اس کی رینکنگ کی جاتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دنیا کے اندر جو سب سے بہترین حکومت ہے، پہلے نمبر پر یہ حکومت، دوسرے نمبر پہ فلاں ملک، تیسرے نمبر پہ فلاں ملک۔ آپ تھوڑا سا گوگل پہ جائیے، سرچ کیجئے کہ زندگی گزارنے کے حوالے سے اس وقت کون سا ملک سب سے زیادہ سازگار ہے۔ سرچ کیجئے تو آپ کے سامنے لسٹ آئے گی کہ پہلے نمبر پہ یہ، دوسرے نمبر پہ یہ، تیسرے نمبر آپ کے سامنے لسٹ آئے گی۔ اچھا، سوال یہ کہ یہ رینکنگ کیوں ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ ملک زیادہ سازگار ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ملک زیادہ سازگار ہے، پھر یہ ملک ہے، پھر یہ ملک ہے، یہ رینکنگ کیوں ہے؟ اس کے کچھ قواعد ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ فنڈامنٹلز ہیں کہ جس کے اوپر یہ بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ عدلیہ کا مسئلہ، نظام عدل کا مسئلہ۔ توجہ کیجیے، ایک بڑا اہم ہے کہ پارلیمنٹ
عدلیہ کے تحت ہونی چاہیے یا عدلیہ پارلیمنٹ کے تحت ہونی چاہیے؟ ایک بحث ہے، ایک گفتگو ہے. قضاوت، پارلیمنٹ اس قضاوت کے لیے دستور دے گی یا قضاوت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے لیے دستور دے گی؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم حاکم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم حاکم ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں بتائیں گے کہ پارلیمنٹ کی شک جو ہے ان کی تفاسیر کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم تمہیں بتائیں گے. توجہ کیجیے، اس مسئلے کے اوپر ایک بحث ہے. مسئلہ کیسے حل ہو؟ لہذا میں اور آپ اپنے اعتبار سے اس چیز کو سوچیں کہ ہم کس حکومت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اس وقت سب سے سازگار اور بہترین حکومت ہے. تو اس میں ہم کیا کیا چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک ایسا ہے اس وقت کہ جس کا نظام عدل سب سے زیادہ بہترین نظام عدل ہے، جہاں پر مقدمے فوراً سنے جاتے ہیں. پہلی بات تو سننے کا مرحلہ، پھر وہاں پر فیصلے دیے جاتے ہیں، پھر فیصلہ دینے کے بعد وہ جو مجرم ہے اس کے پاس کس حد تک خواہش ہوتی ہے اپنے فیصلے کو چیلنج کرنے کی. یہ ساری چیزیں، یعنی وہاں کا نظام عدل کتنا قوی ہے. تو ہم اس کے حساب سے اس کو ایک پوائنٹ دیتے ہیں. مثلاً فلاں ملک ہے اس کو 10 پوائنٹ، فلاں ملک ہے اس کے 7 پوائنٹس، فلاں ملک ہے اس کے 8 پوائنٹس، کہ یہاں کا نظام عدل جو ہے وہ سب سے زیادہ قوی ہے. اب آپ آئیے حکومت امام زمانہ کے اندر جو روایات ہمارے پاس ہے کہ حکومت امام زمانہ میں نظام عدل کیا ہوگا. تو جب آپ وہاں پر نظام عدل دیکھیں گے تو عقل حیران ہو جائے گی کہ کیا نظام عدل ایسا بھی ہو سکتا ہے. واقعہ نقل ہے. اس میں ایک روایت تو میں اور آپ بچپن سے سنتے آئے، مسلسل سنتے ہیں، ملئت الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا. یعنی یہ کیا مطلب ہے ملئت الارض؟ جو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ بھر جائے گی، یہ بھر جائے گی، یہ بھر جائے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو موجود ہوں گے اس حکومت میں وہ خود کہیں گے کہ ہم نے ایسا عدل نہیں دیکھا. اس انداز سے دنیا جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھری بھی ہوگی. حتیٰ کہ روایات، اب آپ جا کے دیکھیے، اب اس کی تفصیل پر کام کیجئے کہ کتنی روایات ہمارے پاس آئی ہے، حتیٰ کہ روایت آئی ہے. توجہ کیجئے، یعنی کیا اس سے بڑا نظام عدل ہوگا کہ شیر بکری کے اوپر تجاوز نہیں کر سکے گا جس کی صفت درندگی ہے. بعض روایت کے اندر آیا شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیئیں گے. توجہ کیجیے آپ. پھر اس سلسلے کے اندر آپ روایت کو جمع کیجئے تو آپ دیکھیں گے نظام عدل ایک ایسا نظام عدل ہے. پھر ایک خاص حیثیت امام زمانہ کو حاصل ہے جو اس وقت پوری دنیا میں موجود کسی عدالت کو حاصل نہیں ہے. توجہ کیجیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، گرچہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا کسی ملک کا، مگر میں مثال دیتا ہوں. اس وقت اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا کہ رینکنگ کے اندر کہ کون سا ملک ایسا ہے، کون سی حکومت ایسی ہے جس کا نظام سب سے بہترین ہے، تو اس کے اندر وہ فنڈامنٹلز کو گنتے ہیں کہ جسٹس کا نظام کیسا ہے وہاں پہ، اچھا صحت کا نظام کیسا ہے، معاش کا نظام کیسا ہے، کہ لوگوں کی کمائی کرنے کے ذرائع کتنے وسیع ہیں. وہ سارے کے سارے فنڈامنٹلز کو شمار کر کے پھر وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس کا نظام سب سے بہتر ہے. اس میں نظام عدل کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے، وہ کوئی بھی حکومت ہو، سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ کوئی شخص آیا آپ کے پاس، اس نے آپ سے کہا کہ حضور اس نے مجھ پر یہ تجاوز کی ہے. اچھا اگر روڈ کا مسئلہ ہو تو کیمرے کے اندر کیپچر ہو گیا کہ بھائی اس گاڑی نے سگنل توڑا ہے، کیمرے میں آ گیا، ٹھیک ہے آپ نے کیمرہ توڑا ہے، آپ فائن پے کرو. بات یہ کہ کسی نے کسی کو
کسی کے اوپر تجاوز کیا، ظلم کیے، جہاں پر فقط وہی دو شخص تھے. اب جب آپ قاضی کے سامنے جائیں گے، قاضی کیا کہے گا؟ گواہ لاؤ، کیس کی انکوائری ہوگی. لہذا میں اقل مصداق کے اوپر بات کر رہا ہوں. لہذا جہاں فقط صرف اور صرف دو شخص تھے، وہاں پر قاضی چاہے کتنا ہی قابل ہو مگر فیصلہ کرنے کے لیے رک جائے گا، توقف کرے گا. کیسے فیصلہ کرے گا؟ گواہی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ مگر توجہ کیجئے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام عادل کے اندر سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ امام، جو 11 اماموں کو بھی یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی. اب یہ اس جملے کی وضاحت بہت ضروری ہے. 11 اماموں کی عدالت کو بھی یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی کہ جو امام زمانہ کی عدالت کو حاصل ہے. وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ علم الہی یعنی واقع کے مطابق فیصلہ کرے، کسی سے بینہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی سے بینہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ اگر کل کو کوئی اعتراض کرے گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو وہ خود جانتا ہوگا کہ جو فیصلہ کیا امام نے وہ واقع کے مطابق ہے. وحکم، اب روایتوں میں یہ تعبیر کیا آئی ہے، حکم بحکم داؤد. علی ابن ابی طالب، توجہ کیجیے، یہ خصوصیت فقط عدالت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. حتیٰ کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، توجہ کیجیے، ایک مثال دی ہے. اب آپ اس جہت سے یہاں سے ایک فضائل کا رخ نکالیں. یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی قضاوت، اسے بھی یہ حق حاصل نہیں تھا کہ امام علم اللہ واقعے کے مطابق اپنے علم سے فیصلہ کر سکیں، نہیں تھا. کمال کیا پتہ ہے علی ابن ابی طالب کا؟ علی ابن ابی طالب کا کمال کیا ہے؟ دیکھیے توجہ کیجیے، آپ فقہ میں جائیں، ایک بحث ہوتی ہے، کتاب قضا کے اندر ایک بحث ہوتی ہے. فرض کریں قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ یہ چیز تمہاری ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے. قاضی سے فیصلے میں خطا ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت سامنے والا بینہ نہیں لا سکا. آپ نے قسم اٹھا لی، قاضی کیا کرے گا؟ انہی ظاہری چیزوں کے اوپر فیصلہ دے گا. قاضی نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا، مگر آپ کو علم ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے. قاضی سے فیصلے میں کیا ہوئی ہے؟ اب آپ یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کا قاضی نے فیصلہ دے دیا، اب میں استعمال کروں؟ آپ شریعت کہتی ہے نہیں، تمہیں پتا ہے یہ چیز تمہاری نہیں ہے. مگر کمال پتہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کو علم الہی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی فیصلے میں، مگر علی ابن ابی طالب نے ظاہری مقدمات کو اس طریقے سے مرتب کیا کہ فیصلہ وہی ہوا کہ جو علم اللہ واقعی میں تھا. ایسے مثال کے طور پر وہ جو ماں آئی، اب یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، کہ یہ بچہ میرا ہے، کہ یہ بچہ میرا ہے. علی ابن ابی طالب نے ظاہری طور پر ایسا قدم اٹھایا کہ کمبر ذرا تلوار لے کر آؤ. اب انسان کی عقل بظاہر حیران ہے کہ یہ کون سا فیصلہ ہے کہ 2 حصوں میں بچے کو ٹکڑے کرنا، ایک اس کو دے دینا، ایک اس کو دے دینا. علی یہ فیصلہ نہیں بتانا چاہ رہے یہاں پر کہ اس کا فیصلہ یہ کہ بچے کو 2 ٹکڑے کرو اور ایک اس کو دے دو. کہا نہیں، دیکھو میں واقع تک کیسے پہنچوں گا. اسی طریقے سے وہ اونٹ والا قصہ کہ وہ جو 17 اونٹ لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ 17 اونٹ ہے، اسے تقسیم کرنا. اب 17 کو کیسے تقسیم کریں؟ یہ والا جو قصہ ہے نا اونٹ والا، اس کو گھر پہ بیٹھ کے آپ ڈیوائیڈ کیجئے گا، کیونکہ آنسر ڈیسیملز میں آنا تھا، آنسر جو ہے وہ پوائنٹس میں آنا تھا. علی ابن ابی طالب کے عدالت کا نظام یہ کہ پوائنٹس میں بھی اگر آپ حساب کریں گے تو چند پوائنٹس زیادہ گئے ہیں، کم نہیں گئے، جبکہ علی کو اس کا اونٹ پورا واپس ملے. بیٹھیے گا کبھی اس قضیے کے اوپر دقت کیجئے گا میتھس کے حساب سے، واقعی کمال ہے. علی ابن ابی طالب نے کیا کیا؟ ظاہری مقدمات ایسے اپنا ایک اونٹ اس میں شامل کیا، اس کے بعد کہا اب یہ 18 ہو گئے. اب چونکہ ایون نمبر ہو گیا، آڈ نہیں ہے، لہذا اب اس کی تقسیم ہو سکتی ہے. اس کو اس کا حصہ دیا، اس کو اس کا حصہ دیا، کہا یہ میرا اونٹ ہے، یہ مجھے واپس کرو. ظاہری طور پر اگر علی ابن ابی طالب چاہتے، ضرورت نہیں تھی کہ اپنا اونٹ شامل کرتے، یہ کرتے. علی ابن ابی طالب کہتے تھے تمہارے اتنے جاؤ.
مگر مولا نے یہ کام نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ روایات کے اندر یہ خصوصیت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، حکمہ بحکم داؤد. وہ قضیہ آپ کو پورا پتہ ہے کہ جو ایک جانور تھا وہ کسی کے کھیت میں چلا گیا، اس نے جا کے وہاں پر گھاس کھائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ علمناہ الرشد، پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے داؤد کو، یعنی جناب سلیمان سے وہاں پر فیصلے میں، مگر جناب داؤد کو پروردگار عالم نے رشد دیا. لہذا عدالت کے نظام کے اندر توجہات ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. لہذا یہ ایسی خصوصیت ہے عدالت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی، حتیٰ 11 اماموں میں، حتیٰ 11 امام. یہ عدالت کا نظام ہے. اچھا پھر آپ اب جو معیارات دنیا والوں نے سیٹ کیے ہوئے نا، اسی معیارات کے تحت میں ابھی بات کر رہا ہوں. میں ابھی اس معیار پر تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ جو غیبی معیارات ہیں، جو دنیا والوں کے گولز ہیں اور جو ان کے جو معیارات بنے ہوئے ان کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد آپ دنیا کے اندر جب کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے کسی کو رینکنگ دینے کے لیے، تو اس میں کاؤنٹنگ یہ ہوتی ہے کہ یہاں کے لوگ کتنی ایمانداری کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کیونکہ حکومت کے فیصلے اتنے اچھے ہیں. خصوصاً گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، کہ وہ لوگ کہ جو گورنمنٹس کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ کس حد تک تعاون کرتے ہیں اور وہ حکومت کے فیصلوں سے کس حد تک راضی ہیں. لہذا یہ پوائنٹس شمار ہوتے ہیں. اچھا لوگ کب تعاون کریں گے؟ جب واقعاً حکومت کے فیصلے اس قابل ہو کہ انہیں دل سے قبول کیا جائے. آپ جا کر دیکھیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے روایات ہیں، ان روایات کے اندر ہے سب سے پہلے قلوب الناس، جو لوگوں کے دل ہوں گے وہ وسعت رکھتے ہوں گے. اختر چنیوٹی صاحب نے ایک شعر لکھا مولا حسین کے بارے میں، امام زمانہ کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پر اس کی ایک صورت نظر آئے گی. اسے تاج و تخت سے کیا، اسے کیا غرض سپاہ سے، کہ حسین بے نوا کی ہے دلوں پہ بادشاہی. تو دل جو ہے وہ، لہذا آپ روایات کے اندر تعبیر جا کے دیکھیں کیا ہوگا، شدید علی عمال، عمال جو ہوں گے حکومت پر، اس پہ امام زمانہ شدید ہوں گے. یہ نہیں ہو رہا کہ تمہارا آفس کا ٹائم ہو رہا ہے، تمہارے کام کا ٹائم ہو رہا ہے اور اس وقت تم بیٹھ کے موبائل پر لگے ہوئے ہو. کام کا ٹائم ہے، کام کرو. شدید علی عمال، لیکن اس کا نتیجہ دیکھیں کیا آئے گا، کثیر فی العطا، کام شدت کے ساتھ لیا جائے گا لیکن عطا اور اس کی جزا بہترین انداز سے دی جائے گی. یہ نہیں ہے آپ کو عمال سے کام کرائے جا رہے ہو اور جب اسے کچھ دینے کا وقت آئے تو تم بخل دکھاؤ. لہذا یہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر بھی ان چیزوں کو دیکھیں. وہ لوگ کہ جو ہمارے تحت اشراف کام کر رہے ہوں، انسان اس اعتبار سے دیکھیں، ان کے حوالے سے سوچنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. جب آپ ان سے کام پورا لے رہے ہو، یعنی کتنے لوگ ایسے، میں بہرحال ہم تو طلاب کرام ہیں، مگر اکثر اوقات آپ دیکھیے دنیا کے اندر، یعنی آپ کا پورے سال کا پروفٹ جو ہے وہ اس کا 20% بھی آپ اپنے عمال میں بانٹنے کے لیے، اپنے پاس اپنے ورکرز میں بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہو. لہذا کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، نفرت. یعنی کمائی ساری تمہاری، محنت ساری ہماری. کون سا نظام عدل ہے؟ مگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت میں کیا، شدید علی عمال،
کثیر فی العطا، کام سختی سے لیا جائے گا لیکن عطا لاجواب ہوگی، لہذا دل امام کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوں گے۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد کا، ادھر بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اس کے بعد آپ نظام صحت کے اوپر، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے اوپر، بہرحال یہ ساری جزئی چیزیں، یہ میں جو بات جہاں سے شروع کی تھی، کچھ دوستان بعد میں آئے، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اس موضوع پہ اگر کام کرنا ہو تو ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، روایت بڑی دلچسپ ہے، جب بس وقت کا خیال رہے، گھڑی میرے سامنے نہیں ہے۔ روایت کیا ہے؟ عطا کس طریقے سے کیا جائے گا؟ اچھا مزے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جتنے فضائل امام زمانہ ہے یعنی مہدویت کے عنوان سے اہل سنت کی کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ حتیٰ توجہ کیجئے، بعض علماء نے یہ ادعا کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر مولا علی کے اتنے فضائل نہیں ہیں جتنے زیادہ فضائل مہدی کے نام سے، امام زمانہ کے نام سے نقل ہوئے کثرت کے ساتھ۔ میں ایک آدھ روایت ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام، یعنی آپ دیکھیے بات یہ کہ الکلام یجر الکلام، بات سے بات نکلتی جاتی ہے انشاءاللہ، مگر بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو جو بھی وقت آ رہا ہے۔ بہرحال ہمارا، میں پھر آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ہماری غرض یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی ہم علمی کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہماری غرض، اصل غرض یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کے نام پر جمع ہوں۔ یعنی بہت ساری دیگر چیزوں کے لیے ہم دنیا میں جمع ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، نکاح کی تقریب کے لیے جمع ہوتے ہیں، کسی تقریب کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں، بعض اوقات صرف تعمیر کے لیے تو ہم جمع نہیں ہوتے ہر جگہ، بعض اوقات تقریب کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں، یا بعض اوقات تقریب کے لیے جمع کیے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں۔ کم سے کم ہماری زندگی کے اندر ایک اجتماع ایسا ہو کہ جہاں پر ہم اپنے گھر سے پہلا قدم نکالیں امام زمانہ کے نام پر۔ صلی علی محمد۔ لہذا مطلوب یہی ہے کہ یعنی بندہ حقیر کی نیت یہی ہے کہ ہم صرف امام زمانہ کے سامنے یہ پیش کریں کہ مولا ہم آپ کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، باقی ہمارے پاس حکم اللہ واقعی نہیں ہے، ہمارے پاس یہی ظاہری ادلہ ہیں، یہ روایات ہیں، یہ چیزیں ہم اسی کے ذریعے سے آپ کا ذکر کر سکتے ہیں، باقی واقع میں خدا کیا چاہتا ہے نہیں پتہ، ظاہری طور پر ہم اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ انجام دیں۔ کثرت کے ساتھ دو موضوعات کے اوپر روایات ہمارے پاس، یعنی حتی جزئیات۔ ایک موضوع جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد۔ آپ روایات اٹھا کے دیکھیں، علی ابن ابی طالب مولود کعبہ ہے، کعبے میں ولادت ہوئی ہے، مگر علی ابن ابی طالب کی ولادت کے فضائل کے حوالے سے اتنی روایات ہمارے پاس نہیں ہے جتنی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے فضائل کے حوالے سے موجود ہے۔ حتیٰ کی جزئیات، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نطفے کا انعقاد، جو روایات ہمارے پاس ہے تفاحہ والی، کہ جو رسول خدا جو ہے وہ پھل لے کر آیا اور وہ پھل کے ذریعے سے، اچھا میں نے تعبیر استعمال کی یہاں پر نطفے کی، یہ عام بشریت کے اعتبار سے، یعنی غرض یہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے بنیاد کی تعبیر ٹھیک ہے، شہزادی کے حق میں شاید میری تعبیر کبھی ہے غیر مناسب، مگر بہرحال روایت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لہذا وہ جو بنیاد ہے معراج کی روایت تفصیل کے ساتھ ہے، شہزادی کا بطن جناب ختیجہ میں ہونا، بطن جناب ختیجہ میں بیٹی کا ماں سے کلام کرنا، تفصیل کے ساتھ روایات ہیں۔ بی بی ختیجہ کا اس واقعے کا رسول خدا سے پوشیدہ رکھنا،
رسول خدا کا اچانک داخل ہونا، بی بی خدیجہ کو باتیں کرتے ہوئے دیکھنا، سوال کرنا، تفصیل کے ساتھ روایت ہے. ہر موضوع کے اوپر آپ دیکھیے کتنی تفصیل آپ کو ملے گی جناب زہرا کے قضیے کے اندر. پھر ولادت کے وقت ان 4 جنت کی عورتوں کا آنا، پھر اس ولادت کے بعد سارے مدینے کا منور ہونا، صبح میں سارے مکے کا منور ہونا، صبح کے اندر جو ہے وہ مکے کے تمام لوگوں کا کائنات کے رسول کے پاس آنا اور کہنا کہ کل ہم نے ایسا نور دیکھا. ہر ایک چیز کی تفصیل، نکاح کی تفصیل، مہر کی تفصیل، ولیمے کی تفصیل کے ساتھ روایت ہمارے پاس موجود ہے. اور اسی طریقے سے امام زمانہ کے حوالے سے کثرت کے ساتھ ہمارے پاس روایت موجود ہے. توجہ کیجیے گا، حتیٰ کہ یہاں تک روایت موجود ہے، توجہ کیجیے، خطبہ امام کب دیں گے؟ آنے کے بعد. مگر روایات کے اندر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام خطبہ کیا دیں گے پہلے سے موجود ہے. کیا خطبہ پیش کریں گے پہلے سے موجود ہے روایات کے اندر. وہ اساس جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو خطبہ ہے اس کی اساس، اس پر توجہ کیجئے. ایک خطبہ اہل سنت کے مصادر سے اور ایک خطبہ ہمارے مصادر سے. یہ دیکھنے کے لیے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کی اساس اور بنیاد کیا ہوگی، کس بنیاد کے اوپر حکومت قائم ہوگی، اس بنیاد کو دیکھیے گا. پہلی روایت یہ جو ہے آپ کو اختصاص شیخ مفید میں مل جائے گی اور تفسیر عیاشی میں، کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیں گے کہاں پر؟ ثم ينتهي الى المقام فيصلي عنده رکعتين. یعنی امام خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر جو ظہور فرمائیں گے، جو روایت ہے، اس کے بعد امام جو ہے وہ طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد مصلی ابراہیم پر آئیں گے. اور جب مصلی ابراہیم پر آئیں گے تو مصلی ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے. وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام کیا کہیں گے؟ فَيُصَلِّ عِنْدَهُ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يُنْشِدُ اللَّهُ وَالنَّاسُ حَقَّهُ فَيَقُولُ. اس کے بعد جو ہے وہ امام اللہ کی قسم اٹھا کر لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہیں گے. کیا کہیں گے؟ توجہ کیجیے گا. یا ایھا الناس انا نستنصر اللہ. دیکھیے بات کہاں سے شروع کریں گے؟ انا نستنصر اللہ، ہم اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں، علی من ظلمنا وسلب حقنا، ان لوگوں کے مقابلے میں کہ کس کی مدد طلب کر رہے ہیں؟ اللہ کی مدد. کن لوگوں کے مقابلے میں؟ جس نے ہم پر ظلم کیا اور ہمارے حق کو چھینا. بنیاد حکومت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر ہے. اس کے بعد آخری روایت کے اندر ایک ٹکڑا ہوگا، وہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہوں گا. اس کے بعد مولا کیا کریں گے؟ اس کے بعد کہیں گے کیا تم ہمارے اوپر حجت کرنا چاہتے ہو؟ تو تم کس کے ماننے والے ہو جو ہمارے اوپر حجت کرنا چاہتے ہو؟ یا اللہ والے ہو، یا آدم والے ہو، نوح والے ہو، ابراہیم والے ہو، عیسیٰ والے ہو؟ کس چیز کے ذریعے سے مجھ پر حجت کرنا چاہتے ہو؟ آج تم مجھ پر حجت نہیں کر سکتے، آج میں تمہارے اوپر حجت قائم کروں گا. اب سنیے گا، جملہ سنیے گا، یہ میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب امام کا جملہ سنیے. من یحاجنا فی اللہ فانا اولی باللہ. اللہ کے ذریعے سے مجھ پر حجت کرنا چاہتے ہو، میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ قریب ہوں. من یحاجنا فی آدم فانا اولی الناس بآدم ومن حاجنا فی نوح فانا اولی الناس بنوح ومن حاجنا فی ابراہیم فانا اولی الناس بابراہیم ومن حاجنا بمحمد فانا اولی الناس بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ومن حاجنا فی النبیین
فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالنَّبِيِّينَ، تم مجھ سے حجت کرو گے؟ یہ کون سا دعویٰ ہے؟ اگر دوسرے انداز میں دیکھیں نا تو یہ پتہ ہے کون سا دعویٰ ہے؟ اللہ اکبر، کون سا دعویٰ ہے؟ کہ وہ دعویٰ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب نے کیا تھا. کیا کہا تھا؟ لو سنیت لی الوسادہ لاجبت اہل التوراۃ بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الفرقان بفرقانہم. توریت والے آؤ توریت سے بات کرو، آؤ زبور سے بات کرو، آؤ انجیل سے بات کرو. کمال پتہ ہے کیا؟ جو آخری میں مولا نے کہا حتی یستنطق کل کتاب قضا علی، یہاں تک کہ ہر کتاب بولے گی علی نے وہی فیصلہ کیا کہ جو پروردگار عالم نے ہم میں رکھا تھا. کون ہے؟ آؤ آج حجت کرو گے، حجت کرو. اس کے بعد کیا جملے، بڑے خوبصورت جملے ہیں. یعنی آپ دیکھیے تفصیل کیا ہے، یہ خطبہ تک جو امام آ کر دیں گے کتاب میں موجود ہے. بنیاد کس کے اوپر رکھی جائے گی؟ یہ بنیاد یاد رکھنا کہ ہم مظلوم ہیں. کیونکہ میں ابھی آپ سے، آپ کی خدمت میں اس سے ایک استفادہ لوں گا. وَمَنْ حَاجَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَنَحْنُ أَوْلَى النَّاسَ بِكِتَابِ اللَّهِ أَنَا أَشْهَدُ وَكُلَّ مُسْلِمٍ، میں گواہی دیتا ہوں، أَنَا أَشْهَدُ وَكُلُّ مُسْلِمٍ الْيَوْمِ إِنَّا قَدْ ظُلِمْنَا وَطُرِدْنَا وَبُغِيَ عَلَيْنَا وَأُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَمْوَالِنَا. آج میں ہر مسلمان کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، تم سب کے سب اس بات کے گواہ ہو. کس بات کے؟ ہم وہ ہیں کہ جو مظلوم ہیں، ہم وہ ہیں کہ جنہیں مطرود کیا گیا، ہم وہ ہیں کہ جن پر بغاوت کی گئی، بغی علینا. ہم وہ ہیں کہ جنہیں ان کے شہروں سے نکالا گیا، ہم وہ ہیں کہ جن کو ان کے اموال سے، ان کے مال سے دور کیا گیا، ہمارا مال غصب کر لیا گیا. فدق، سمجھو کیجیے گا. ہم وہ ہیں کہ ہمیں اپنے اہل و عیال سے دور کیا گیا. وَقُہِرْنَا، ہم وہ ہیں کہ ہمارے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کی گئی، ہمیں مغلوب کیا گیا. اللہ، مگر آگاہ ہو جاؤ کہ آج کس کی نصرت ہے؟ انا نستنصر اللہ اليوم کل مسلم، آج میں ہر مسلمان کے اوپر اللہ کی مدد طلب کرتا ہوں. اب ہم مظلوم نہیں ہوں گے، اب ہم پر غلبہ نہیں پاؤ گے، اب ہم مقہور نہیں ہوں گے. بنیاد کس کے اوپر ہے؟ صورت الامام المہدی کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ مظلومیت کے اوپر. لہٰذا عزیزو یاد رکھیے گا، طلاب کرام یاد رکھیے گا، یہ جو مظلومیت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے، میں اکثر اوقات یہ بات اپنی مجالس میں کہہ چکا ہوں. یہ جو مظلومیت امام حسین علیہ السلام، یہ ہمارے درمیان اسی طریقے سے زندہ رہنی چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کی بنیاد ہے. دلالت التزامی نکالے، مقدمے کے طور پر نکالے کہ ظلم مقدمہ حکومت امام زمانہ، مقدمہ یہ مظلومیت ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے، اہل بیت مظلوم ہے. یا اس کو دوسری قرآن کی آیتوں سے جوڑیں، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. ان آیتوں سے جوڑیں اس کو جا کے. یا علی الاقل آپ مفہوم اشارہ کے طور پر اس کا انکار نہیں کر سکتے، کم سے کم اس کے اندر اشار ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی مظلومیت، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت، دیگر ائمہ کی مظلومیت، اس مظلومیت کی بنیاد کے اوپر، اس مظلومیت کے اوپر امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کی بنیاد ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اس کے بعد جو دوسری چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو خطبہ ہے، جو دوسرا خطبہ ہے، یہ ہے الملاحم والفتن. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے نعیم ابن حماد، یہ بخاری کے مشائخ میں سے، بخاری کا استاد ہے، امام بخاری کا استاد ہے.
انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ خطبہ لکھا ہے کہ مہدی جب آئیں گے تو کہاں کیا ہوگا. اب دیکھیے آپ، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیوں کر رہا ہوں حکومت امام زمانہ کے حوالے سے، یہ آپ کی طرف اشارہ کروں گا بس، وہ میرے پاس 2-3 منٹ ہے، ورنہ ایک بات اور کرنی تھی، میں اس کو مختصر کر کے ختم. فَإِذَا صَلَّى الْعِشَاء، جب امام عشاء کی نماز پڑھ لیں گے. فَإِذَا صَلَّى الْعِشَاء، جب عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ، بلند آواز سے مولا ندا کریں گے. یقول، اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اذکرکم اللہ ایھا الناس، میں تمہیں اللہ کی یاد دہانی کرواتا ہوں. ومقامکم بین یدی ربکم، تم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے مقام کو پہچانو. فقط اتخذ الحجہ، دیکھیے اس میں کیا ہے، بہت صراحت کے ساتھ ہے جو ہماری کتابوں کی روایت ہے. من حاجنا فی ابراہیم فانا اولی بابراہیم، من حاجنا، اس میں اختصار کے ساتھ ہے، مگر دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہے. توجہ کیجیے گا، اس پر غور کیجیے گا، ممکن ہے شاید آپ کوئی اور نتیجہ نکالے. فقط اتخذ الحجہ، پروردگار عالم نے تمہارے اوپر حجت تمام کر دی ہے. وبعث الانبیاء، پروردگار عالم نے انبیاء بھیج دیے، مبعوث کر دیے. وانزل الکتاب، کتاب نازل کر دی ہے. وامرکم، پروردگار عالم نے تمہیں امر کیا ہے ان لا تشرکوا بہ شیئا، پروردگار عالم کا کسی کو شریک مت ٹھہرانا. وان تحافظوا علی طاعته وطاعت رسولہ، اللہ کی اطاعت اور اس کی رسول کی اطاعت کی حفاظت کرو. وَأَن تُحْيُوا مَا أَحْيَا الْقُرْآنِ، اس کو زندہ کرو کہ جس کو قرآن نے زندہ کیا. یہ ساری اس میں کنائے ہیں، اس میں سری ہے، تصریح ہے. کس کو قرآن نے زندہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ ساری چیزیں اس کو زندہ کرو. اور کس کو زندہ کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَغْفِرَةَ، اس کو زندہ کرو جسے قرآن نے زندہ کیا. وَتُمِيتُ مَا أَمَاتَ، وہ تمہاری نظر میں مردہ ہونا چاہیے کہ جسے قرآن نے مردہ کیا. وَتَكُونُوا أَعْوَانًا عَلَى الْهُدَى، ہدایت کے مددگار بنو. فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ دَنَا فَنَاؤُهَا وَزَوَالُهَا، یہ دنیا جو ہے نا، اس کا زوال قریب آ چکا ہے، اس کے فنا کا وقت قریب آ چکا ہے. فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. وَإِلَى رَسُولِهِ، اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں. وَالْعَمَلَ بِكِتَابِهِ، اللہ کی کتاب کے پر عمل کرنے کی طرف بلاتا ہوں. وَإِمَاتَةِ الْبَاطِلِ وَإِحْيَاءِ السُّنَّةِ، میں تمہیں سنت کو زندہ کرنے کی طرف بلاتا ہوں اور باطل کو مردہ کرنے کی طرف بلاتا ہوں. یعنی حتیٰ کتب اہل سنت کے اندر جو خطبہ ہے اس کا اقتباس موجود ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے خطبے میں، یعنی کیا مطلب ہوا ہے اس پر غور کیجیے. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. اللہ، توجہ کیجیے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. حکومت الہیہ کی بنیاد کس پر ہوگی؟ اہم ترین چیزیں، چاہے ایک ادارہ ہی کیوں نہ ہو، ایک مختصر سا ادارہ، یہ مدرسہ ہے، یہی ایک ادارہ چھوٹا سا، اگر اس کے چلانے والوں کے اپنے افکار اور اپنے آرا اور اپنے مقاصد جدا جدا ہوں گے، توجہ کیجیے گا، تو ایک مقصد کے لیے کام کرے گا، دوسرا مقصد کے لیے کام کرے گا. نتیجہ آپ ہر حکومت کو دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ اس حکومت کے اندر کام کرنے والے اور جو دیگر لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی منسٹر کی، کسی نہ کسی کی خواہش مختلف ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اپنی حکومت کی بنیادوں کو واضح طور پر بیان کر دیں گے. دیکھو حکومت کی بنیاد یہ، اگر اس بنیاد پر ہو تو ہو،
توجہ کیجئے گا. اسی وجہ سے روایات کے اندر جو طریقہ ہے نا، جو سلسلہ ایک حکومت امام زمانہ کا، سب سے پہلے یہ اعلان کریں گے، اس کے بعد جب لوگ بیعت کرنے کے لیے آئیں گے تو بعض روایت میں کہ اپنے جد کی طرح لوگوں کی بیعت کا انکار کر دیں گے. کہ یاد رکھو میں تمہاری بیعت کا محتاج نہیں ہوں، آج سے تم سب میرے محتاج ہو گے، میں تمہاری بیعت کا محتاج نہیں ہوں. اس کے بعد روایت کے اندر جملے، کم من دماء سکبتموہ، کتنا خون تم لوگوں نے بہایا، کم من احد نکستموہ، کتنے وعدوں کو تم لوگوں نے جھٹلایا ہے. اس کے بعد بیعت کا انکار کر دیں گے، کہا مجھے تمہاری بیعت نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد جب لوگ کہیں گے، وہ جو 313 لوگ جو مخلص ہوں گے، وہ جو مولا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہ لوگ جب مولا سے اصرار کریں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ دیکھو یہ جو میں نے اپنے اغراض و مقاصد واضح کیے، اسی کے اوپر بیعت ہوگی. بالکل واضح یہ چیز ہے. حتیٰ کہ روایات کے اندر ہے کہ پوری دنیا کے اندر، روایات کے اندر ہے، کوئی دشمن زہرا زمین پر نہیں چل سکے گا. لہذا یہ اغراض و مقاصد واضح ہوں گے. اس کے بعد پھر عیسائیوں کے ساتھ ایک ہدنہ ہوگا، ایک صلح ہوگی، اور پہلے اولاً جو ہے سب سے پہلے نواسب سے جنگ ہوگی، عیسائیوں سے بعد میں ہوگی. یہودیوں کے ساتھ جنگ ہے تیسرے مرحلے پر، عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہے دوسرے مرحلے پر. اگرچہ کہ قرآن کی آیت ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، شدید ترین جو ہے وہ کیا ہے؟ یہود ہے. مگر کیونکہ سامنا پہلے ناصبیوں سے ہوگا، لہذا پھر اس کی تفصیلات ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں، یہ جو دونوں خطبے حکومت کی بنیاد، اغراض و مقاصد بالکل واضح ہوں گے. دیکھو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی بنیاد ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر سلسلے جاری اور ساری رہیں گے. بہرحال بہت ساری روایتیں، کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں مزید پیش کرنی تھی، اور تقریباً ہر چیز کے اوپر، نظام عدل کے اوپر، نظام تعلیم کے اوپر، اس کے بعد جو ہے وہ نظام صحت کے اوپر امام کا کیا سلسلہ ہوگا، نظام شوارع، روڈ وغیرہ کا جو نظام ہوگا. حتیٰ کہ بعض روایت کے اندر ہے کہ کسی کے گھر کے اوپر اگر پرنالہ لگا ہوگا، اس پرنالے کو توڑا جائے گا. پرنالہ جو ہے اس کو توڑا جائے گا. یہ سڑک تمہاری نہیں ہے کہ جو تمہارے گھر پہ بارش کا پانی گرے گا وہ تمہارے ہی گھر کے نالے سے جائے گا، سڑک پر نہیں آئے گا. جزیات بیان کی گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان، میں غرض کیا تھی اس موضوع کو لینے کی، جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ میں اجمالی خاکے کے طور پر، کہ یاد رکھیے ہوا یہ میرے ذہن میں یہ موضوع کہاں سے آیا آپ کی خدمت میں بس یہ عرض کرتا ہوں. لطیف بات ہے، میں ایک جگہ دعائے ندبہ میں گیا، ایک دوست ہے، انہوں نے کہا کہ دعائے ندبہ رکھیے، آپ بھی تشریف لائیں. میں نے کہا حاضر ہو جائیں گے. کہا پڑھنے والا میں نے کسی اور کو بولا ہوا ہے، آپ تشریف لائیں. میں نے کہا اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاں ہمیں پڑھنے کے لیے ہی بلایا جائے وہیں پر ہم آئیں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ اگر پڑھنے کے لیے بلایا جائے تو وہی آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے. تو ہم نے کہا نہیں، ہم سننے کے لیے بھی آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں گیا وہاں پر، دعائیں ندبہ ختم ہوئی تو جو دعا پڑھنے والا تھا اس نے ایک بڑی عجیب دعا منگوائی، دل کو بہت زیادہ بات چبھی. اس نے کیا دعا منگوائی؟ کہ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کو بھیج دے، اور اگر تیری مشیت میں امام زمانہ کو بھیجنا نہیں ہے تو ہمارے زمانے کے کسی مختار کو بھیج دے. ہمارے زمانے کے کسی مختار کو بھیج دے. دعا سن کے حیرت زدہ رہ گیا کہ اس بندے کے ذہن میں یہ خیال کہاں سے آیا. یعنی اس کا مطلب پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ضرورت نہیں پروردگار ٹھیک ہے امام کو تو نے غیب میں رکھا ہے، غیب میں رکھ، ہمارے معاملات کو سدھار دے. ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائے، جو لوگ ہم پہ ظلم و جبر کر رہے ہیں، کوئی مختار آئے ان سب کو کاٹے پیٹے برابر کرے، اور تجھے اپنے امام کو غیب میں رکھتا ہے، تو اپنے امام کو غیب میں رکھ. نہیں عزیزوں، امام زمانہ کی حکومت سے کم پر راضی نہیں ہونا ہے. راضی نہیں ہونا ہے، اس نظام عادل سے کم پر راضی نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے آپ
किसी हुकूमत को किसी हुकूमत से कंपेयर करें, ये उससे तो बेहतर है ना, वो उससे तो बेहतर है, फला उससे तो बेहतर है, ठीक है, ये निस्बी उमूर है अपनी जगह पर। कोई हुकूमत किसी हुकूमत से बेहतर है, कोई हुकूमत किसी और हुकूमत से बेहतर है, ये आप और हर बंदा अपने अपने एतबार से इन चीजों को तय करे। कोई हुकूमत किसी से बेहतर, कोई हुकूमत किसी से बेहतर, जो भी चीज है वो आप तय करें, मगर इमाम ज़माना की हुकूमत का कोई बदल नहीं है, कोई बदल नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं आपको अगर मिसालें देना चाहूं, गुफ्तगू करना चाहूं, गुफ्तगू तवील हो जाएगी, मगर सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, इस पर गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। अगर सारी दुनिया के फिलोसफर्स, सारी दुनिया के बड़ी बड़ी अक्ल रखने वाले, मोटी मोटी अक्ल रखने वाले, सबको जमा करके एक हुकूमत बनाए, एक हुकूमत बनाए, तब भी नाकिस है। तवज्जो कीजिएगा, क्यों कह रहा हूं नाकिस है? इसलिए कि जाहिरी तौर पर तो सारी चीजें सेटअप में आ जाएगी, लेकिन याद रखिए मेरी शख्सी जिंदगी या मेरी इज्तिमाई जिंदगी के अंदर एक दखल है गैब का। ये गैब, ये ताकत गैबी, ये जो मुकम्मल तौर पर साथ देगी, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत इमाम ज़माना का साथ देगी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व मुहम्मद, ये किसी और का साथ देने वाली नहीं है। वो जो मशीयत इलाही है वो फकत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत का साथ देंगे। यानी हत्ता की रिवायत के अंदर आप जाके देखें, अस्लहल्लाहु लहू फी लैलतिन वाहिदा, या बाज़ रिवायत में यौमिन वाहिदा, परवरदिगार आलम एक दिन के अंदर मेहदी के लिए सारे उमूर की इस्लाह कर देगा। एक मदरसा देख लीजिए, एक छोटा सा इदारा देख लीजिए, मैंने अपने एतबार से सारी चीजें कर ली, सब चीजें। मुझे पता है कि जलजला आके कब इस इमारत को गिराएगा, कितने तुल्लाब इसके नीचे अंदर उस वक्त खुदा ना करे, कुछ नहीं पता। लिहाजा वो जो गैबी ताकत है, वो जो गैबी निजाम है, लिहाजा आप यहां पर आप गौर कीजिए, अब आप गौर कीजिए कि वो गैबी ताकत के जिसके बारे में परवरदिगार आलम जो इब्तिदा में कह रहा है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, तक़वे की बुनियाद कहां पर रखी? अल्लज़ीना, यानी इसका मतलब ये कि गैब पर ईमान का तक़वे के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम। लिहाजा बहरहाल ये सारी चीज़ें आपकी खिदमत में इजमालन जिक्र की है और इसकी जो है वो कसरत मौजूद है। आखिर में मैंने जैसे कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि बुनियाद हुकूमत इमाम ज़माना किसके ऊपर है? मज़लूमियत के ऊपर। मसाइब के चंद जुमले पेश करना चाहता हूँ ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद किया जाए। अजीज़ों, मसाइब की कसरत है, मगर एक रिवायत है, रिवायत इस तरीके से कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए और उसके बाद जब खैमों से बाहर निकले तो इमाम ने देखा, दूर से देखा, अपने खैमे के बाहर खड़े हुए अपने घोड़े की तरफ जाना चाहते, देखा एक बच्ची है कि जो घोड़े के सोमों से लिपटी हुई है और जुलझना से कह रही है, जुलझना मेरे बाबा को ना ले जाओ, मेरे बाबा को ना ले जाओ। अच्छा, मैं हुसैन की गुर्बत कभी इस अंदाज से सोचें, बच्चा है ना, कभी आपसे जिद करता है, कभी किसी चीज की जिद करता है, आप क्या कहते हैं? बच्चे को ऑप्शंस देते हैं, बेटा ये नहीं है ये कर लो, ये नहीं है ये कर लो। हुसैन गरीब करे तो क्या करे? सकीना को कैसे मनाए? एक मर्तबा वो मंजर याद आया होगा कि जिस तरीके से रसूल खुदा ने फातिमा ज़हरा को मनाया था, कि जब जनाब ज़हरा रो रही थी और एक आंसू का खतरा रसूल खुदा के चेहरे पर गिरा और आंखें खोल के रसूल खुदा ने सवाल किया, बेटी ज़हरा तुझे कौन सी चीज रुला रही है? कहा बाबा आपका फिराक, आपकी जुदाई। रसूल खुदा ने कहा कान करीब लाओ, मैं तुम्हारे कान में एक बात कहूं। क्या कहा? बेटी को तसल्ली। खुदा ऐसा वक्त ना लाए कि कोई बाप अपनी बच्ची को ये तसल्ली दे। अल्लाह अकबर। तसल्ली क्या दी? कहा बेटी फातिमा मेरे पास सबसे पहले तुम आओगी इसके अलावा तसल्ली को कुछ नहीं है। यही काम हुसैन ने सकीना के साथ किया। एक मर्तबा सकीना को गले से लगाया और कहा सैयदुल
بعدي يا سكينة فعلمي منك البكاء إذ الهمام دهني تأتيني أولى يا خيرة نسوان. اے سکینہ تیرا بابا تجھ سے اور کوئی وعدہ تو نہیں کرتا، اس لیے کہ جس کے سارے مددگار چلے جائیں اسے ظلم تو سہنے پڑتے، مگر میں اتنا وعدہ کرتا ہوں اے میری بیٹی سکینہ میرے پاس سب سے پہلے تو آئے گی. بس اتنا سنا کہا بابا جائیے. عزیزو یہ بچی ہے کہ جب یہ گھوڑا خالی واپس آیا نا، سکینہ نے پتہ ہے سوال کیا کیا؟ یہ سوال کیا یا جمال ابھی اسقیا ابھی اب قتلات شادا. میرے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا، میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پیاسا؟ میں کہوں گا بیٹی بی بی یہ بتائیے یہ سوال کیوں کر رہی ہے؟ کہا سکینہ جاننا چاہتی ہے اب شام تک پیاسا رہنا ہے یا پانی. صلی اللہ علیک یا عبد اللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. پروردگار کے واسطے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی آواز میں انصاف میں شمار فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کی خاطر اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جتنے بھی حاضرین یہاں پر تشریف لائے، جتنے بھی طلاب ہیں، پروردگار ان کی کوئی بھی شخصی مشکل ہے، ہمارے پاس باب امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے. پروردگار کے واسطے امام زمانہ کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے. پروردگار مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہیں، خدایا جو کسی پریشانی میں اس کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں اسے رزق حلال عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں اس کے رزق میں وسعت عنایت فرما، جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارات کی توفیق عنایت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی آواز رسال میں شمار فرما. اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہو جائیے، دعائے امام زمانہ علیہ السلام.